المنبیل فضل جلیل مقرر شیخ لسان حضرت علامہ مولانا مفتی انعام اللہ زاہد القادری شریف میں قبلہ سے ملتمس ہوں کہ آپ نے معاذ حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں. آپ نے خوبصورت کے ساتھ استقبال کرنا ہے. نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے پیچھے کرنا اور مضبوط ہو جائے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ الہادین المہدیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین. سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی. سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی. سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی. آقا تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو. تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی. معزز حاضرین، آج کا یہ پروگرام استقبال ماہ ربیع الاول شریف. اللہ رب العالمین جملہ حاضرین کی ایک ایک گھڑی بلکہ اس محفل میں لیا ہوا ایک ایک سانس قبول فرمائے اور انتہائی عزت و احترام کے لائق حضرت مولانا الحاج حکیم محمد ندیم مصطفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ کی دعوت پر میں حاضر ہوا
साहिबान रसूल की ज़ियारत से बड़ी मुसर्रत हुई, खुशी हुई। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू आज के इस प्रोग्राम को यूँ कबूल फरमाया कि हमारी दुनिया पर भी मदीने से खैरात में भरपूर इजाफा हो और आखिरत में खैरात ही सिर्फ मदीने की हो। हज़रात गिरामी, किसी तमहीद और तमसील में कुछ वक्त लगाए बगैर बराह रास्त मैं बात शुरू करता हूँ। तवज्जो, खालिक़े कायनात ने फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। ये कुरान की आयत हज़रात सारे उलमाए कराम अलीपुर चट्ठा के, वो उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ जो तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मसाई जमीला कबूल फरमाए और ये उलमा के हुस्ने मवाइज़ का नतीजा है कि इतने लोग जो है हजूर के मीलाद के लिए जमा हो गए। और आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ जो उलमा की आवाज़ पर इकट्ठे हो जाते हैं। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, आपने रब की नेमत का चर्चा करो। आपने रब की नेमत का चर्चा करो। और वैसे तो कोई भी नेमत है उसका इस अंदाज में चर्चा भी करो और शुक्र भी अदा करो कि इलाही तूने हमको दिया। और दुनिया में कुछ नेमतें ऐसी भी होती हैं जिनका चर्चा करने से हम घबराते हैं। बस अल्लाह रिज़्क़ देता है, ये भी नेमत ही है, वगैरह वगैरह होते हैं। लेकिन ये एक ऐसी नेमत है रब्बुल आलमीन की जिसका चर्चा करना उम्मत पर लाजिम है और खुदा रब्बे जुल जलाल का तकाजा है। जब इस्लाम को उजागर करना है ना, तो बानिए इस्लाम की अजमत को तो 4 चांद मजीद लग जाएंगे। तो फिर मुहक्किकीन ने ये लिखा, असल में बात ही ये है कि इस्लाम का प्रचार बानिए इस्लाम की निस्बत से हो और बानिए इस्लाम की इज्जत इस्लाम के फरोग की निस्बत से चर्चा करो। तो ये बहरहाल वाजिबात में से इसको समझा जाए। हाँ, इसको फरोग देना ये एक अलग बात है कि उसका तरीका क्या अपनाना चाहिए, ये एक अलग बात है। सिर्फ इतना समझो कि चर्चा हमने हजूर की इज्जतों का करना है। हजूर की इज्जतों का हमने नहीं सकते। अगर तुम अल्लाह की नेमत को गिनो तो गिन नहीं सकोगे। नेमतों को नहीं, जमा नहीं है। वो सूरह रहमान में आप पढ़ते हैं फबिअय्यि आलाइ रब, वो आला जमा है नेमतों। वहां नेमतों की बात है जहां नेमत की बात है। फरमाया अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह की है नेमत, गिन के देख लो, तुम गिन ही नहीं सकोगे। आप अपने बच्चे को 1 रुपया दें, लेकिन बात है इस कायनात में अल्लाह की कोई एक नेमत ऐसी है जो गिनने लग भी जाओ तो गिन नहीं सकते। कह दो सुभान अल्लाह। कोई नेमत अल्लाह की ऐसी है लोगों के ज़हन में खड़ी है जिसको कोई गिनना शुरू कर दे तो गिन नहीं सकता। है भी एक देखिए, है भी एक, गिनी भी नहीं जा सकती। तो वो कहते हो कौन है? फरमाया वह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेमत जो एक होकर शुमार में नहीं आता वो आमिना का लाल है। एक है, एक वजूद एक है, एक होकर शुमार में नहीं आ सकता। ला तो सुआ शुमार में नहीं आ सकता है एक। मतलब क्या? मतलब ये है कि उस हस्ती को सिर्फ
सूरतन न देखो, उसकी इस्तेदाद को देखो, उसकी सलाहियतों को देखो, उसकी सीरत के मुख्तलिफ पहलू देखो। जिस पहलू में भी निकल जाओ, कोई खूबी कायनात की ऐसी नहीं जो मुस्तफा में ना हो। कितना तुम गिर सकोगे? जो रहमान में, सूरह रहमान में पढ़ते थे, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की कौन सी नेमतों को, कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, और वो सारी कौन सी जो है वो मुस्तफ़ा की खूबियों का एक छोटा सा हिस्सा है। वो हमने तो सिर्फ ये तो एक बुजुर्गों ने नतीजा दिया था, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आंचे खोबा हमादारंद, तर्जमा नहीं इसका देखा, आंचे खोबा हमादारंद, माना सारे नबी जितनी खूबियां रखते थे, इसका माना है ये, आंचे खोबा हमादारंद तो तनहादारी। नबियों में, सारे नबियों में जितनी खूबियां हैं प्यारे, तेरी अकेली जात में वो रख दी गई। और फिर वो नबियों की सारी खूबियां, सिर्फ ये नहीं कि वो नबियों वाली सारी खूबियां ही सिर्फ मुस्तफ़ा में रखी गई ना, मुस्तफ़ा में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो खूबियां मौजूद हैं, सारे नबियों वाली खूबियां उनका एक हिस्सा है, उनका एक हिस्सा है। फबिहुदाहु मुक़्तदी, वो एक हिस्सा है। अगर हजूर की खूबियों को आपने अगर समझना हो कि वो कहां तक जाती हैं, नबियों वाली सारी तो आ गई, उससे अलग हजूर की जात में बेशुमार खूबियां, औसाफ़े हसना, औसाफ़े हमीदा, या इलाही उनको अगर शुमार करना चाहें, नबियों वाली तो हो गई, उनके अलावा जो है उनको शुमार करना चाहे तो फिर फरमाया फिर क्या, मैंने कह दिया ना, ला तुहसूहा, ला तुहसूहा। मेरे मुस्तफ़ा की खूबियों का तुम शुमार ही नहीं कर सकते। तो गोया कि खजाना कुदरत की तमाम खूबियां मुस्तफ़ा प्यारे के दामन में, अगर ये खूबियां बिखर जाएं कायनात में, इसको कसरत कहते हैं। कसरत पूरे दो जहानों में, अर्ज़ो समा के अंदर जो कुछ भी मज़ाहिर कुदरत फैले हुए हैं, ये कसरत कहलाती है। अगर इन तमाम औसाफ़े हमीदा को यकजा कर दिए जाए तो शमाले मुस्तफ़ा का एक हिस्सा बनता है। तो हजूर की जात, हजूर की दामन से जब लिपटे तो उसको वहदत कहते हैं, वहदत कहते हैं। ये वहदत बिखरे तो कसरत, कसरत को जमा किया जाए तो वहदत। अब मैं आपको आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का सुनाता हूँ। आप फरमाते हैं तुम्हें पता नहीं चला कि मोहम्मद मज़हर कामिल है हक की शान इज़्ज़त का। मोहम्मद मज़हर कामिल है, हक की शान इज़्ज़त का। नजर आता है जहां कुछ अंदाज वहदत का, नजर आता है जहां कुछ अंदाज वहदत का। मतलब क्या हुआ कि इज़्ज़त हक का मज़हर मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ात है, यानी कारखाना कुदरत की बिखरे हुए जितने भी कायनात में औसाफ़े हमीदा है, वो इस अंदाज में नजर आते हैं कि वहदत की सूरत में मुस्तफ़ा भी है, वो आलम है। आला हज़रत फरमाता है यही असले आलम है, यह नूर है जिससे सारी कायनात वजूद में आई है। असले आलम यही है। इस वहदत में, यानी हजूर की वहदत में, इस वहदत में बरपा है अजब हंगामा कसरत का। आला हजरत के ऐसे कलाम को पढ़ा करो और समझा भी करो कि क्या कहां तक बात पहुंची। इस हजूर की जो वहदत है, यानी इसमें बरपा है अजब हंगामा कसरत का। मतलब क्या निकला कि अगर मुस्तफ़ा का दामन खोल दिया जाए तो पूरी कायनात बन जाती है।
اور کائنات میں مظاہر خداوندی کو سمیٹ لیا جائے تو وہ دامن مصطفیٰ بن جاتا ہے۔ تو یہ بات، یہ وہ وحدت کی صورت۔ اب اس ذات، ہمیں تو اس پر فخر بھی ٹھیک ہے کریں، مگر اللہ کا شکر ادا کریں کہ الہی تو نے ہمیں اس نعمت جو تیرے پورے خزانہ قدرت میں ایک ہو کر گنی نہیں جاتی، تو نے اس کا کلمہ پڑھنا نصیب کر دیا، تو نے اس کا امتی بنا دیا ہے۔ الہی تیرا شکر ہے، ہم سجدہ کرتے ہیں اس بات پر۔ اور حضرات گرامی یاد رکھو، اب میں آپ کو ایک اور طرف لے جاتا ہوں۔ یہ کئی تفسیروں میں اب حوالہ دینے کا کوئی مقصد نہیں، وہ علماء سے متعلق ہوتی ہیں، چاہیے تو کبھی لے لینا۔ جب انبیاء نے عالم ارواح میں کہا تھا الہی یہ نور کس کا ہے جو ہمارے نور پر غالب آ گیا، نبی بیٹھے تھے تو اللہ نے حکم دیا حضور کے نور کو سامنے آ جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ کس کا نور ہے جو ہم پر غالب آ گیا، تو اللہ پاک نے فرمایا یہی وہ نور ہے، یہی وہ نور ہے جس کے بارے میں تم سے بھی یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں، ان آمنتم بہ و بنبوتہ، اگر تم اس پر اور اس کی نبوت پر ایمان لے آؤ تو میں تمہیں نبوت کا تاج عطا کر دوں گا۔ یہ ابن کثیر وغیرہ یہ سب نے نقل کیا۔ یہاں جو خاص بات ہے نا، جس لیے میں نے یہ بات کی، جو سمجھانا چاہتا ہوں، دو باتیں کی، ان آمنتم بہ و بنبوتہ، اے نبیو اگر تم اس پر اور اس کی نبوت پر، اس پر اور اس کی نبوت پر ایمان لے آؤ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی نبوت پر ایمان لانا اور ہے، حضور کی ذات پر ایمان لانا اور ہے، دو چیزیں بیان کی نا۔ یہ بطور خاص میں بات کر رہا ہوں، یعنی ان آمنتم بہ و بنبوتہ، یعنی تقاضا خدا کا یہ نہیں ہے کہ صرف میرے مصطفیٰ کی نبوت کو مان لو، نہ، بہ و بنبوتہ، تقاضا خدا بندی ہے کہ میرے مصطفیٰ کی نبوت کو بھی مانو، مصطفیٰ کی ذات کو بھی مانو۔ اور یہ بات اس لیے بھی ضروری ہے، قابل غور، یہ ہمارے مختلف طبقات یہاں سے غلط روش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے نبوت کو مان لیا تو کام چل جائے گا، اور ذات کو ماننے کی بات آئی تو چے-مگوئی شروع ہو گئی۔ اس طرح نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کر لوں، 1,24,000 پیغمبر، 1,24,000 میں سے ایک بھی ایسا نہیں خدا نے جس کی نبوت کے ساتھ اس کی ذات کو بھی منوایا ہو سوا آمنہ کے لال کے۔ سمجھے بات؟ یہ کچھ خصائص ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چلے اس بات کا کہ یہی وہ ہستی ہے جو ایک ہو کر گنی نہیں جاتی، ایک ہو کر، جس طرح 1,24,000 پیغمبر میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنے امتی کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں جا سکتا ہو سوا آمنہ کے لال کے۔ اسی طرح یہ بات کر رہا ہوں، کسی نبی کی شخصیت کو رب نے نہیں منوایا، یعنی ذات کو نہ، نبوت کو منوایا ہے، وہ تقاضا کیا ہے، لیکن یہ آمنہ کا لال ہے، اور صرف قوم سے نہیں کہا، روزے ازل نبیوں سے کہا، صرف اس کی نبوت کو نہیں، اس کی ذات کو تم مان لو، میں تمہیں نبوت کا تاج عطا کر دوں گا۔ تو حضرات، اللہ کی بارگاہ سے جو فیض آتا ہے وہ فیض ملتا ہے مصطفیٰ کو ماننے سے،
مصطفیٰ کریم کی ذات کو ماننے سے حضور کی نبوت. اچھا آپ اس مسئلے کو تھوڑا سا آسان بھی کریں تھوڑا سا. نبوت کو ماننے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں نبی کرے اس کو مانتے جاؤ. یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی نمائندگی کر رہا ہے, اللہ کے دیے احکام سنا رہا ہے, اس کو تسلیم کرو. ٹھیک ہے, اگر کر لیا تو مومن, نہ قبول کیا تو کافر. یہ نبوت پر ایمان کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے, اب ہے کہ حضور کی ذات پر بھی ایمان لاؤ. اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی ہر ادا کو اپنا نسب العین سمجھو. ہر ادا کو اور جسم اقدس کے ہر عضو کو اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا مظاہر سمجھو. اچھا پھر کیا ہو جائے گا بھئی؟ پھر یہ ہو جائے گا کہ جو حضور کے اس کا نقصان, ان کو جو مانے گا وہ مسلمان جو حضور کے کسی جسمانی حیثیت سے کسی پہلو میں بھی عیب نکالے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا. یہ حضور کی ذات پر ایمان لانے کا تقاضا ہے. اب تمہیں یہ مسئلہ بھی سمجھ آ جائے گا. علماء سے تم نے سنا ہے, یہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا, جو حضور علیہ السلام کے مبارک جوتے کو جتڑی کہے, بولو کیا کہا علماء ہند نے؟ فتاوی عالمگیری میں کافر ہے. جو حضور کے بال مبارک کو شعیر کہے یعنی تصغیر کے ساتھ, بے ایمان کافر. جس میں اقدس کے کسی شے کی ہوئی تصغیر کے سیگے میں لے آئے, اہانت کر بیٹھے, یار اس کے لیے کوئی چھوٹا درجہ ہی نہیں. علماء نے کہا یہ کافر. کیوں؟ چلو جوتا مبارک جو ہے یہ تو جسم کا حصہ بھی نہیں ہے, یہ تو جسم سے نسبت رکھنے والی ایک چیز ہے, اس کی توہین کرنے والا کافر کیوں؟ کبھی پوچھا آپ نے؟ بھئی وہ اسی لیے کافر کہ جس ذات سے, جس جسم کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے, اس جسم پر ایمان لانا بھی ہمارا پاس فرض ہے. مرحبا. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا خبردار کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ حضور کے کپڑے میلے ہیں. اب آپ اس مسئلے پر بنے نا, کئی دوسرے جو وہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ زیادہ غلوب سے کام لیتے ہیں, بات آگے لے جاتے ہیں, اس سے کیا کوئی اسلام کو نقصان ہوتا ہے؟ اب تمہیں میں نے وہ بنیاد سمجھا دی کہ اسلام کا نقصان کیا ہونا ہے. اسلام بچتا ہی نہیں ہے جب تک حضور کی شخصی حیثیت کو بھی تسلیم نہ کرو. ایمان کے دائرے حضور کے کپڑے کو میلا نہ کہو. کسی نے یہ پوچھا حضور کہ اگر یہ حدیث میں ہے ترجمہ کرتے ہوئے یہ بات کر دی جائے, مثلا خندق کھودتے ہوئے یا کسی مقام پر آپ وہ مٹی نکالتے ہوئے آپ کے جسم پر مٹی تو گری نا, کپڑے ایسے ہو گئے, تو پھر اس کو اگر بیان کرنا ہو تو پھر میلا بھی نہ کہیں تو بیان کیسے کریں؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا. آپ دیکھیں یہ بات کہ پھر بیان کیسے کریں. آپ نے فرمایا منہ سڑ جائے اس بندے کا جو میرے مصطفیٰ کے کپڑوں کو میلا کہے. تو بریلی کے تاجدار یہ تو بتاؤ پھر وہ بیان کیسے کریں, وہ کیفیت کے مٹی لگی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا اگر بیان کرنا ہے تو یوں کہہ لو کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی ہے. سمجھے؟ یہ بات ہے, یہ ہے انعام انتم بہ بنبوت ہی. حضور کی نبوت پر ایمان کے تقاضے الگ ہیں, وہ پورے کرنے ہیں. حضور کی ذات پر ایمان کے تقاضے الگ ہیں, وہ بھی پورے کرنے ہیں.
اور یہ ذات پر جو ایمان کے تقاضے ہیں، خدا کی قسم یہ میں سمجھتا ہوں اللہ پاک نے یہ پورے کرنے کے لیے سنی پیدا کی ہے. ہاں، یہ ذات پر ایمان کے تقاضے، اور اللہ کے بندو یہ ذات پر ایمان کے تقاضے ہی ہے نا. یہ جو تم ابھی ربیع الاول شروع ہو رہا ہے، آپ دیکھیں گے پورے، کبھی آپ حلیمہ کی اونٹنی کا تذکرہ کریں گے، کبھی پتہ نہیں کیا ان کے پاؤں چومنے کا، یعنی یہ نسبتوں تک حضور کی سواریوں کے قدم چومنے کی باتیں جہاں تک، یہ کہاں سے آئی سرشاری؟ یہ کہاں سے آئے تقاضے؟ یہ اسی کا نتیجہ ہے جو ذات مصطفیٰ کی نسبت سے اللہ نے سنیوں کے سینے میں جذبہ عطا فرمایا. ٹھیک ہے. اور پھر جس بندے کو یہ ذات پر ایمان لانا نصیب ہو جائے، اس کو مصطفیٰ کریم کی ذات سے براہ راست فیضان آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ سمجھے میری بات؟ حضور کی ذات سے براہ راست فیض پاتا ہے. اور ابھی لیکن یہ ویسے میں آپ تبلیغاً کہہ رہے ہیں، تعلیمانہ انداز میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ حضور کا فیض کیسے آتا ہے، مگر یہ جو بات کر رہا ہوں اس میں مضبوطی پیدا کریں، حضور کی ذات کی پر ایمان میں مضبوطی، تو حضور کا فیضان ضرور آنا شروع ہوگا. اور فیضان حضور کا آتا کیسے ہے؟ میں اس کی ایک مثال دوں. اللہ کرے ہم حضور کی دی ہوئی کسی نہ کسی ڈیوٹی پر قبول ہو جائیں. قاضی اجاز نے لکھا ہے، یہ کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، حقوق مصطفیٰ پر لکھی جانے والی تاریخ اسلام کی پہلی کتاب. لکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 مبلغین تیار کیے، 6 مبلغ علاقوں اور بادشاہوں کی طرف روانہ کیے کہ تو نے فلاں علاقے میں جانا ہے بادشاہ سے، تو نے فلاں میں تو فلاں. 6 مبلغین جن علاقوں میں انہوں نے جانا تھا ان کی بولیاں الگ الگ تھی. دیکھیں نا آپ، جب یہ رضامندی سے ہو گیا تو جس چیز کی کمی، کوشش کرو کہ حضور کی ڈیوٹی میں آنے کی. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ میں نے تو جہاں تک حضور کی سیرت میں دیکھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اس قدر آپ کا نرم گوئی کا انداز تھا کہ صرف حضور کے لہجے کی برکت سے ڈھیر سارے مشرک مسلمان ہو گئے. صرف لہجے کی برکت سے، لہجے کی. جس طرح ابو ذر کے بارے میں حضور نے فرمایا نا، جامع ترمذی میں ہے کہ لہجے کے اعتبار سے ابو ذر سے سچا بندہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. یہ لہجے کی بھی بڑی بات ہوتی ہے. مثلا ہم جب دنیا میں ہوتے ہیں نا کاروباری، ہمارے لفظ